ایک شخص نے ایک بیوی نے شوہر سے کہا کہ کیا تم مجھ سے جسمانی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتے یا نہیں قائم کرو گے؟ شوہر نے کہا خدا کی قسم نہیں۔ تو بعد میں اس عورت نے کہا یہ تو تم نے ایلا کر دیا ہے، شرعی لحاظ سے وضاحت میں کرتا ہوں۔ تو شوہر کہتا ہے کہ مجھے تو اس کا علم نہیں تھا اور نہ میں نے کوئی اس کی نیت کی تھی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے سمجھ لیں اگر شوہر بیوی کے پاس نہ جانے کی کم از کم 4 ماہ کی یا اس سے زائد یعنی ہمیشگی کی قسم کھا لے تو اس کو کہتے ہیں ایلا۔ کم از کم اس میں 4 ماہ کی مدت ہونی چاہیے، تب شرعی ایلا بنتا ہے۔ یعنی شوہر کہے 4 ماہ تک میں قربت نہیں کروں گا، یہ کہے میں تجھ سے کبھی بھی قربت نہیں کروں گا، قسم کھائے اللہ تعالیٰ کی، تو یہ ایلا کہلاتا ہے، یعنی بیوی وقتی طور پر حرام ہو جاتی ہے۔ اب اگر یہ اس مدت کے دوران تعلق جسمانی قائم کر لے تو قسم ٹوٹ جاتی ہے اور اسے کفارہ، قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب اور اس کا تعلق الفاظ سے ہے۔ اب شوہر نے اور یہ یاد رکھیں، ایک تو ایک بات ہی ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی سوال کیا جاتا ہے اور ہم اس کا جواب شارٹلی دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے تو صرف 2 لفظ بولے ہیں، بلکہ جتنا سوال میں مواد ہوگا سمجھ لیں جواب میں وہ خود بخود شامل سمجھا جائے گا۔ جیسے کوئی کہے کہ کیا زید آ گیا ہے اور میں جواب میں کہوں ہاں، تو یہ صرف ہاں نہیں شمار ہوگا، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں زید آ گیا ہے، یہ سمجھ لیجیے یوں ہوتا ہے۔ تو اب اگر بیوی نے کہا کیا تم اس سے تعلق قائم نہیں کرو گے یا نہیں کرنا چاہتے، اور شوہر نے کہا خدا کی قسم نہیں، تو اس کا مطلب خدا کی قسم میں تم سے تعلق قائم نہیں کروں گا، تو یہ قسم بن گئی۔ اب لا علمی ہمارے مذہب اسلام میں اس قسم کے مسائل میں عذر نہیں ہوتی، نہیں معلوم تھا تو جی سیکھنا چاہیے تھا۔ اور دوسرا، اس میں نیت ہو یا نہ ہو، جب اس طرح کے ظاہری اور صریح الفاظ ادا کیے جاتے ہیں تو یہ واضح الفاظ کا ادا کیا جانا ہی نیت کے قائم مقام ہوتا ہے، لہٰذا یہاں ایلا قائم ہو چکا ہے۔ ان کا آپ کے شوہر کو چاہیے کہ وہ مطلب جسمانی تعلق قائم کریں اور قسم کا کفارہ دے دیں، تو انشاءاللہ آپ لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح 17 سال سے گزارش کرتے ہیں، پھر کر دیتے ہیں ایک دفعہ کہ خدا را علم سیکھیے، حقوق زوجین کورس کریں، پورا مطلب سیکھیں، یہ تمام چیزیں، زہار کیا ہے، ایلا کیا ہے، نان نفقے کے مسائل، مہر کے مسائل سیکھیے، بیوی کے کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا فرائض، کیا حقوق ہیں، ایک بہو پر ساس سسر کا کیا حق ہے بھی کہ نہیں ہے، اسی طرح بیوی کے اوپر کیا گھر کا کام کاج کرنا واجب ہے کہ نہیں، نان نفقے کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے، شوہر بیوی کا علاج معالجہ کرے یہ اس پر واجب ہے یا نہیں ہے، اسی طرح بچوں کی پرورش کے معاملات، یہ سب چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں، لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ شادی کرنے کے لیے ہر ایک ہوشیار ہے، اگر کسی پاگل سے بھی پوچھیں گے نا تجھے شادی کرنی ہے، وہ اور کسی شاید بات کا جواب نہ دے، لیکن شادی کے نام پر ایک دم الرٹ ہو جاتا ہے، ریڈ الرٹ، اور اللہ نے ایسی کو کشش رکھی ہے شادی میں کہ وہ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ہم شادی کے لیے تیار ہیں، لیکن جو شرعی تقاضے ہیں شادی کے ساتھ وابستہ، اس کی طرف نہ لڑکے والوں کو توجہ ہے نہ لڑکی والوں کو توجہ ہے۔ اور اس میں آپ یقین کیجئے میرے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر 10 سال سے حرام ہو چکے ہیں اور وہ رہ رہے ہیں ساتھ میں، اسی دوران بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن مسئلہ ہی معلوم نہیں، اور جب ان کو سمجھایا جائے تو بڑے بھولے پن سے کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ جو باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، کبھی کوئی ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں جا کے اس نے قانون کے خلاف کچھ کیا اور پکڑا گیا اور اس نے کہا جی مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا؟ پہلے پورا سیکھ کر جاتے ہیں، ایک ایک چیز سیکھتے ہیں، ایک ایک چیز، وہاں کی کیا ریکوائرمنٹ ہیں، کیا کیا قانون ہیں، کم از کم موٹے موٹے تو سیکھ کے جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے مزید ڈرتے ڈرتے سارا سیکھتے ہیں۔ اور کوئی بھی اگر پکڑا جاتا ہے تو پھر یہ نہیں کہتے کہ جی مجھے تو معلوم نہیں تھا، کہتے ہیں ہاں جی قصور ہو گیا، کریں جی ہمارا چالان اور لگائیں ہم پر فائن۔ لیکن جب اللہ اس کے رسول کی باری آتی ہے تو ہم نہ سیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر غلطی ہو جائے تو بڑے بھولے پن سے کہتے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں تھا۔ تو یہ عذر ایسا نہیں چلتا ہے، خدا را علم سیکھیے، تاکہ آپ جب سیکھ لیں گے خود بھی اچھی لائف گزاریں گے، اپنے بچوں کے لیے اچھے رول ماڈل بنیں گے اور اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکیں گے۔ مجھے امید ہے جو ہمارے سمجھدار بھائی بہن ہیں وہ ہماری باتوں پر غور کریں گے۔